مفتی طارق مسعود کے بیانات سننے اور ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے وزٹ کریں muftitarikmasood.com۔ تقریباً 4 سال سے امامت کر رہا ہوں، ایک دفعہ بھی واقعہ کربلا کو چھیڑا ہو نہ یہاں نہ کہیں اور، چھیڑتے ہی نہیں، کیونکہ کربلا جیسے واقعات سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے۔ سیزن چلتا ہے ہمارے یہاں ہر چیز کا، موسمی بیانات، محرم میں کربلا کے واقعات، ربیع الاول میں سیرت پہ آ جائیں گے، اور رجب میں معراج کے، سیزن کے حساب سے آج کل مساجد میں بیانات چل رہے ہوتے ہیں۔ تو پھل تو سیزن کے حساب سے ٹھیک ہے، لیکن بیانات سیزن کے حساب سے نہیں، لوگوں کی جو حالات ہیں ان کے حساب سے بیان ہونے چاہیے۔ اگر کسی قوم میں برائی ہے، کوئی خاص قسم کی برائی ہے، اور آپ ایک ہی موضوع لے کے چلتے رہیں تو وہ برائی کی اصلاح کیسے ہوگی؟ لیکن اس دفعہ مجھے خیال ہوا کہ تھوڑا سا اس واقعے پہ روشنی ڈالی جائے۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ بہت سے لوگوں کے SMS آ رہے ہیں، فون آ رہے ہیں کہ اس واقعے کو ٹیلی ویژن میں، ریڈیو میں، اخبارات میں اتنا توڑ مڑوڑ کے بیان کیا جاتا ہے، اور اتنا مبالغہ آرائی، اور کہ صحیح اور حق کا لوگوں کو اس میں امتیاز کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ اور ہوا کیا تھا، یہ بہت سے لوگوں نے تو اتنی غلط فہمی پھیلا دی ہے کہ جن شخصیات پر ایمان رکھنا، ان سے عقیدت اور محبت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان شخصیات سے بھی محبت اور عقیدت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے مجھے ارادہ ہوا کہ آج تھوڑا سا مختصر لفظوں میں اس کو کربلا کے واقعات پہ، جو صحیح تحقیقی واقعہ ہے، بیان کرنے کو تو لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا بیان کر دیا۔ جیسے اس زمانے میں پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ویڈیو کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے، کوئی ایسا لائیو پروگرام کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ امام حسین گھوڑے پہ بیٹھے، پھر ایک قدم گھوڑا آگے گیا، پھر امام حسین نے دائیں طرف مڑ کے دیکھا، پھر بائیں طرف دیکھا، پھر سامنے دیکھا۔ تو یہ اس قسم کے جو پروگرام بیان کیے جا رہے ہیں مساجد کے ممبروں سے اور ٹیلی ویژن پہ، یہ جھوٹ اور افتراء پر مبنی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تاریخی واقعات کو انداز سے بیان کرنا، جبکہ الیکٹرانک میڈیا کا اس وقت کوئی تصور نہیں تھا، یہ بیان کرنا ہی، یہ طرز ہی بتاتا ہے کہ بولنے والا جھوٹ بول رہا ہے۔ مجلس گرم کرنا مقصد ہے، حقیقت لوگوں کے سامنے لانا مقصود نہیں ہے۔ تو میں مختصر لفظوں میں انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی اس کی حقیقت بیان کروں گا، تاکہ پتہ چلے کہ مبالغہ آرائی کتنی ہو رہی ہے اس میں، اور مجلسیں کیسی گرم کی جا رہی ہیں، اور کوشش کروں گا دوبارہ یہ موضوع چھیڑوں نہیں پھر میں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے بیٹے تھے یا نہیں تھے؟ آج کل اسلامی تاریخ سے بھی لوگ کافی حد تک ناواقف ہو گئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن تقریباً 6 مہینے کے بعد حضرت حسن حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے تھے۔ حضرت حسن بھی حضرت علی کے بیٹے آل رسول میں سے، اور بیعت کس کے ہاتھ پہ ہوئے؟ حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ۔ صحیح بخاری اور دوسری احادیث کی صحیح کتابوں سے یہ بات ثابت ہے۔ لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ کے والد کی جس سے لڑائیاں رہی ہیں، آپ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونے میں ذلت اور شرمندگی کی بات ہے۔ تو حضرت حسن نے جواب دیا، اخترت العار علی النار، میں دنیا کی ذلت برداشت کر سکتا ہوں، جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں بیعت نہیں ہوتا تو مسلمان آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے اور خلافت پہ جمع نہیں ہوں گے مسلمان۔ حضرت حسن بیعت ہوئے تو حضرت حسن کے ساتھ اور بھی ہزاروں لوگ جو حضرت علی کے حامی تھے، وہ تمام کے تمام حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے، اور تمام کے تمام مسلمانوں کا چند ایک کو چھوڑ کے تمام کے تمام مسلمان ایک خلیفہ اور ایک امیر پر حضرت حسن کی برکت سے جمع ہو گئے،
اور اس خلیفہ اور اس امیر کا نام کیا تھا؟ بتائیے بھائی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو آج رافضی لوگ معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پہ کے تمام صحابہ بیعت ہوئے، چند صحابہ کو چھوڑ کے. وہ چند صحابہ انگلیوں پہ ان کے نام گنے جا سکتے ہیں. نام بھی بتا دیتا ہوں آپ حضرات کو. ایک عبداللہ ابن عمر، نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، نمبر 3 عبداللہ ابن زبیر، اور نمبر 4 حضرت حسین جو حضرت حسن کے بھائی تھے. یہ 4 صحابہ دیگر صحابہ کی نسبت عمر میں کم تھے، نوجوان تھے، کیونکہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کم عمر تھے، بچپنا تھا ان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جب یہ اختلافات ہوئے ہیں تو حضرت حسن جب بیعت ہوئے حضرت معاویہ کے ہاتھ میں تو تمام کے تمام صحابہ بیعت ہوئے سوائے ان 4 صحابہ کے. دوبارہ نام بتا دیتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، اور چوتھے حضرت حسین. کم عمر تھے یہ چاروں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرات کو تلوار کی طاقت سے بیعت پر مجبور بھی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی لوگ تھے. لیکن انہوں نے بیعت سے انکار تو کیا مگر حضرت معاویہ کے خلاف بغاوت نہیں کی، کوئی محاذ بنانے کی کوشش نہیں کی، اپنا الگ تھلگ ہو گئے. حضرت معاویہ مختصر میں بتا رہا ہوں، وقت بھی کم ہے اور جو صحیح سند سے جو باتیں ثابت ہیں تاکہ حقائق کا پتہ چلے یہ ہوا کیا ہے اور اس میں تڑکا کتنا لگایا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ خطیب لوگ تڑکے لگا کے. ہمارے ہاں سمپل طریقے سے کوئی چیز پکا کے پیش کر دی جائے مزہ نہیں آتا جب تک ٹماٹر اور دہی کا اس میں تڑکا نہ لگایا جائے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے کوشش کر رہا ہوں تڑکے کے بغیر آپ کے سامنے رکھ دوں جو حقائق ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنایا تاکہ مسلمانوں میں بعد میں دوبارہ اس مسئلے میں اختلاف نہ ہو. اور یزید کو حضرت معاویہ نے وصیت کی، یہ تاریخی کتابوں سے صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے، وصیت کی کہ 4 آدمیوں کا خیال کرنا. نمبر 1 عبداللہ ابن عمر، کہا کہ یہ بزرگ شخصیت ہے، یہ حکومت اسلامیہ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ والے آدمی ہیں، ان کو اپنے کاموں میں لگے رہنے دو. نمبر 2 عبداللہ ابن عباس، یہ عالم شخص ہیں، متبحر فی العلم ہیں، یہ اپنے علمی کاموں میں لگے رہیں گے، تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. نمبر 3 حضرت حسین، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، ان کی فضیلت کا اعتراف کرنا اور ان کے ساتھ ادب و احترام والا معاملہ رکھنا. اور چوتھے عبداللہ بن زبیر، ان کے بارے میں کہا کہ یہ ذرا سیاسی مزاج کے ہیں اور ان سے تمہاری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے، مستقبل میں یہ بغاوت کر سکتے ہیں، تھوڑا سا ان سے ذرا ہوشیار رہنا. بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بغاوت کی بھی اور حجاج بن یوسف کے دور میں آپ کو شہید کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ حضرت معاویہ کا جب انتقال ہوا ہے تو خلافت آئی تھی یزید کے ہاتھ میں، اور یزید پوری دنیا جو عالم اسلام اس وقت دمشق، مصر، دمشق شام ہی کا علاقہ تھا، کوفہ، بصرہ، یہ تمام علاقوں میں مسلمانوں کی جو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین جس کے ہاتھ میں سب نے بیعت کی، وہ اس کو یزید کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. مکہ اور مدینہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیعت کے لیے، یزید کی بیعت کے لیے آمادہ نہیں ہوئے. کیوں آمادہ نہیں ہوئے؟ واللہ عالم. بغاوت بھی نہیں کی لیکن بیعت بھی نہیں کی، نہ بغاوت کا ارادہ نہ بیعت کا، اپنا آرام سے. تاریخ میں ایک شخص کا نام جس پر تمام مورخین متفق ہیں، جو در حقیقت یہودی تھا
اس نے اسلام قبول کیا صرف دکھانے کے لیے. اس یہودی کا نام تھا عبداللہ بن سبا. شاید آپ حضرات نے کبھی نام سنا ہو. یہ شخص پہلے دن سے، جس دن سے اس نے اسلام قبول کیا ہے، قبول کیا ہی نہیں تھا، دکھانے کے لیے، اس شخص نے پوری کوشش کی کہ کس طرح مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور کس طرح ان کی تلواروں کو بے انعام کیا جائے. یہ شخص دمشق بھی گیا، مصر بھی گیا، کوفہ بھی گیا، تمام مسلمانوں کے شہروں میں گیا اور جا کے یہ بات بتائی کہ دیکھو، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد زندہ ہے، نبی کے نواسے زندہ ہیں، نبی کے اہل بیت زندہ ہیں، تو ایک شخص جو نبی کے خاندان کا نہیں ہے وہ ہم پر خلافت کیوں کر رہا ہے؟ حالانکہ شریعت کی تعلیمات یہ ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسلمان جب ایک امیر پہ جمع ہو جائیں، کسی کو خلیفہ تسلیم کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، کہ اس کے خلاف جو بھی کھڑا ہو، فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، جو مرضی ہو، تاکہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد برقرار رہے اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی نہ ہو. اسلام میں اتحاد پر اس قدر زور ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، فرمایا تم پر حبشی غلام مسلط کر دیا جائے، اس کا سر پچکا ہوا ہو، ایسا جس کا جغرافیائی یعنی خد و خال یہ ہو، ڈیزائننگ اس قسم کی ہو، حرکتیں تو بات کی چیز ہے. فرمایا جب وہ امیر بن جائے، کیسا ہی کیوں نہ ہو، فرمایا اس کی اطاعت کرو، اس کی فرما برداری کرو اور اس کے عمل کو اللہ کے حوالے کر دو، اللہ خود اس کے گناہوں سے اس کا انتقام لے گا، تاکہ مسلمان متحد رہیں، آپس میں تلواریں نہ چلیں. یہ عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا. جیسے آج تک یہودی مسلمانوں کو لڑا رہے ہیں، یہ اسی وقت سے لڑا رہے ہیں. اس نے جا کے بغاوت کی فضا قائم کرنے کی کوشش کی اور جا جا کے مختلف ملکوں کا سفر کیا اور لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا کہ اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار وہ اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ حکومت اور خلافت کے اہل ہوں، لہذا ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونی چاہیے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود تھے تو آپ کے پاس خطوط آنا شروع ہوئے. عبداللہ بن سبا نے کوشش کی، لوگوں کو اٹھایا اور بار بار آپ کے پاس خطوط آئے کہ آپ آ جائیں، کوفہ تشریف لے آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو کے یزید کی خلافت سے دستبردار ہو جاتے ہیں. صحیح روایات سے ثابت ہے کہ حضرت حسین نے خطوط کا پلندہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ اگر میں کوفہ چلا جاؤں تو مسلمانوں کی تلواریں آپس میں بے نیام نہیں ہوں گی. سب حضرات مجھ پر متفق ہیں، تمام کے تمام حضرات مجھ پر متفق ہیں، لہذا اگر میرے ہاتھ پر سب حضرات بیعت کر لیں تو انشاءاللہ لڑائی نہیں ہوگی، تلوار نہیں چلے گی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسین سے فرمایا کہ آپ ان اہل کوفہ کی شرارتوں سے واقف نہیں ہیں، انہوں نے آپ کے والد کو قتل کیا، یہ دکھا کچھ اور رہے ہیں، حقیقت حال کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہوگا. تلواریں چلیں گی اور اختلافات ہوں گے، لڑائی ہوگی اور اس کے نتیجے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال لمبا واقعہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ فرمایا کہ میں جا کے لڑوں گا نہیں، صرف صورتحال کا جائزہ لوں گا ہو کیا رہا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح ذہن نشین رکھیے کہ حضرت حسین خلیفۃ المسلمین کے خلاف تلوار چلانے کے لیے نہیں نکلے تھے. وہی بات جانتے تھے، نبی علیہ السلام کی حدیث ان کے سامنے تھی کہ مسلمانوں میں آپس میں خون بہانا، امیر کے خلاف بغاوت کرنا یہ جرم ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلم بن عقیل اسے بھیجا کوفہ میں کہ جاؤ جا کے صورتحال کا جائزہ لو. مسلم بن عقیل جب کوفہ گیا تو کوفہ کے 40,000 لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئے اور حضرت حسین کو خط لکھا کہ آپ یہاں تشریف لے آئیں، انشاءاللہ امن و امان ہے، انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
اس وقت کوفہ میں جو گورنر تھا یزید جو تھے نا، یہ تھا یا تھے، جو بھی تھا بہرحال، بعض لوگ تھے کہتے ہیں، بعض تھا کہتے ہیں، بعض حضرت یزید کہتے ہیں، بعض لعنت اللہ کہتے ہیں. ہمیں اس سے بحث نہیں ہے کیا ولا تھی، اچھا تھا برا تھا، نہ ہمارے ایمان کا جز ہے، نہ اس کو اچھا کہنا ہماری کوئی ایمان کا حصہ ہے، نہ برا کہنا پہ ہمیں ثواب ملتا ہے. تو ایک متنازع شخصیت جس کے بارے میں نہ ہمیں سے قبر میں پوچھا جائے گا، ہم اس کے بارے میں کیوں بحث کریں. بہرحال یہ جو یزید کی خلافت تھی یہ دمشق میں، شام میں، اور کوفہ کا گورنر اس نے جس کو بنایا تھا، جس کو آج کل شیعہ لوگ بہت گالیاں دیتے ہیں، ابن زیاد، یہ کوفہ کا گورنر تھا اور اس کا گورنری میں یہ سارے کام ہو رہے تھے. ابن زیاد نے جب پتا چلا کہ مسلم بن عقیل اپنے ہاتھ پہ حضرت حسین کے لیے لوگوں سے کو بیعت کر رہے ہیں، تو ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ جن لوگوں نے بیعت کی ان کو مجبور کیا کہ اپنی بیعت سے دستبردار ہوں، اور جو دستبردار نہیں ان کو قتل کر کے چوک پہ لٹکا دیا. اور مسلم بن عقیل جو تھے حضرت حسین کے بھتیجے، ان کو بھی قتل کر دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران سفر کا آغاز فرما چکے تھے. ان کو نہیں اطلاع تھی کہ مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا گیا ہے. اس زمانے میں میڈیا اتنا تیز نہیں تھا کہ ادھر بٹن دبایا اور ادھر خبر پہنچ گئی. خبر پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا تھا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے، یہ میں جلدی جلدی واقعہ کمپلیٹ کر کے پھر بتاتا ہوں کہ ہمیں سبق کیا ملتا ہے اس سے. زیادہ لمبی چوڑی انشاءاللہ آپ کے سامنے، یہ مجھے عادت بھی نہیں ہے، نہ میرا مزاج، بولا بھی نہیں جا رہا. حقیقت بتاؤں آپ سے دیکھ رہے ہوں گے مولوی صاحب کی زبان بھی لڑک رہی ہے. یہ محرم کے قصے اور محرم کی کہانیاں ایک جو پڑے ہیں نا ہمارے ہاں، ہمیں میرے بھائی نہ ہمارا ایسا مزاج ہے، نہ ہم نے اکابر سے کبھی سنا. میں نے یہ کربلا کا واقعہ اپنے بزرگوں میں کسی سے پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں سنا ہے، اس لیے کہ ہزاروں واقعات ہیں، ایک تاریخی واقعہ تھوڑی ہے اسلام میں. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے. ابھی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اہل خانہ کو لے کے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے، رشتہ داروں کو لے کے، عورتوں اور بچوں کو لے کے کوفہ کی طرف نکلے، صرف اور صرف حالات کا جائزہ لینے کے لیے کہ لوگوں کی اکثریت اگر میرے ساتھ ہے تو میں بیعت کر لوں گا، اگر نہیں ہے تو میں مسلمانوں میں تلواریں نہیں چلنے دوں گا، بلکہ میں بھی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا. حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکلے. جب ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اسے پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سفر کا آغاز فرما چکے ہیں اور عراق کے قریب پہنچ چکے ہیں، تو اس نے اپنے کمانڈر جس کا نام عمرو ابن سعد، بہت مشہور شخصیت ہے، اس کمانڈر کو فوجیں دے کے بھیجا اور کہا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں اندر آنے سے روک دو، کیونکہ مجھے ڈر ہے جب یہ آئیں گے تو مسلمان نبی کے نواسے کو دیکھ کر عقیدت میں جوش میں ان کے ہاتھ پہ بیعت ہونا شروع ہو جائیں گے اور اس سے میری حکومت کو خطرات لاحق ہونے کا یعنی لاحق ہو سکتے ہیں، جبکہ حضرت حسین کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا. عمرو ابن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کئی مقامات پہ لشکر کو، حضرت حسین کے لشکر کو روکنے کی کوشش کی. حضرت حسین بار بار اسے یہ باور کراتے رہے کہ میرا مقصد لڑائی نہیں ہے، لیکن چونکہ گورنر کا یہ آرڈر تھا کہ حضرت حسین کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دیا جائے، تو کربلا کے میدان میں آ کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا گیا اور عمرو ابن سعد کی فوجوں نے چاروں طرف سے حضرت حسین کے جو لشکر تھا اس کو گھیر لیا. اور یہ بات خوب یاد رکھیں، شیعہ مورخین بھی اس پر متفق ہیں کہ حضرت حسین عورتوں اور بچوں کو لے کر آئے تھے. جو جنگ کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہیں آتا. سمجھ میں آ گئی نا بات؟ جو بغاوت کے لیے آتا ہے وہ عورتوں اور بچوں کو لے کر، کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بغاوت کے لیے کھڑا اور لیڈیز کو لے کے جا رہا ہو؟ تو عورتوں بچوں کو لے جانا یہ امن اور کی علامت ہوتی ہے کہ لڑائی ہمارا مقصد نہیں. آپ کی بہنیں تک اس میں موجود تھی، اہل بیت سب موجود تھے اس میں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو عمرو ابن سعد نے آپ کو آگے جانے سے روک دیا اور کہا کہ جب تک امیر کی طرف سے حکم نہیں ہوگا ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے. اور جتنے بھی فقہ مورخین ہیں، جتنے بھی فقہ، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عمرو ابن سعد
اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ اکرام کیا، اہل بیت کا بہت زیادہ اکرام کیا، کھانا پینا بند نہیں کیا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ اکرام کیا ان حضرات کا کہ نبی کے نبو مسلمان تھا. اور یہ بھی یاد رکھیں عمرو بن سعد یہ وہ شخصیت ہے جسے بلایا گیا تھا میدان جنگ سے. یہ اس وقت رومیوں کے خلاف جہاد میں مشغول تھا. جب اسے بلایا ہے ابن زیاد نے کہ حضرت حسین کے لشکر کو روکو، اس نے وہاں سے تحریر بھیجی کہ میں نہیں آ سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا راستہ روکنا یا ان کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو جانا، اس کی مجھ میں طاقت اور جرت نہیں ہے، میں یہ کام نہیں کر سکتا. بہت دباؤ ڈالا گیا، بہت دھمکیاں دی گئی. اس کے بعد یہ آمادہ ہوا واپس آنے پر. وہ کیا دھمکیاں تھی، کیا دباؤ تھے، وہ اتنی اہم چیز نہیں ہے جس پر روشنی ڈالی جائے. بہرحال جب یہ آیا، اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت اکرام کیا، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باور کرایا کہ میرا مقصد لڑائی جھگڑا نہیں ہے، میں صرف صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے جا رہا ہوں. تو اس کے بعد اس میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مذاکرات ہوئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 نقطے سامنے رکھے. پہلا نقطہ تو یہ رکھا کہ ٹھیک ہے، اگر امیر کی طرف سے مجھے کوفہ میں داخلے کی اجازت نہیں ہے تو میں واپس مدینہ جانے کے لیے تیار ہوں، نمبر 1. نمبر 2، اگر یہ اس پہ راضی نہیں ہو، اس پہ بھی راضی نہیں ہو، تو میں سیدھا دمشق جا کے یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے بھی تیار ہوں. لیکن میں بیعت اگر ہوں گا تو ڈائریکٹ خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا. عراق کا جو گورنر ہے ابن زیاد، جس کے بارے میں مشہور تھا لٹیرا، چور، شرابی، میں اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. مقصد تو خلیفہ کے ہاتھ پہ بیعت ہونا ہے، تو میں دمشق جا کے یزید کے ہاتھ پہ براہ راست بیعت ہوں گا. اس گورنر کے ہاتھ میں بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں. اور تیسرا مطالبہ یہ رکھا کہ اگر ان تم دونوں شقوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، نہ مجھے مدینہ واپس جانے دیتے ہو، تمہیں ڈر ہے کہ میں بغاوت کروں گا، یہی ڈر ہوگا کہ مدینہ واپس جاؤں گا تو بغاوت کروں گا میں، یا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا تو گورنر کی بے عزتی ہے اس میں. تو تیسری شق جس کے لیے میں تیار ہوں وہ یہ کہ میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے ترکیوں کے خلاف، رومیوں کے خلاف جو جہاد ہو رہا ہے محاذ پہ، مجھے وہاں جانے دو. میں ساری زندگی محاذ جنگ پہ گزارتے وہاں شہید ہو جاؤں گا وہاں پہ، تو تمہیں کسی قسم کی بغاوت کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا. یہ وہ 3 پوائنٹ ہیں حضرت حسین نے جو سامنے رکھے، جن کو تقریباً تمام محقق مورخین اہتمام سے بیان کرتے ہیں. اس میں کہیں بھی لڑائی نہیں ہے مسلمانوں کے خلاف، اس میں کہیں بھی بغاوت کا عنصر نہیں ہے. تو میں جاؤں گا رومیوں کے خلاف لڑوں گا، اور لڑوں گا امیر المومنین کے ماتحت ہو کے. جب ایلچی یہ خبر لے کر ابن زیاد کے پاس آیا، گورنر کے پاس، تو ابن زیاد ان 3 نکات سے بہت خوش ہوا. اس نے کہا کہ یہ اچھا ہوا کہ ہمارے ہاتھ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے رنگین ہونے سے بچ گئے. یہ تینوں نکات بہت اچھے ہیں. اس وقت ایک بدبخت عبداللہ بن سبا کے چھوڑے ہوئے ایجنٹ آج تک موجود ہے، جس بدبخت کا نام تاریخ میں تمام مورخین ذکر کرتے ہیں، شمر ذل جوشن. نام بھی ایسا کرسچنوں والا نام ہے، پتہ نہیں مسلمان تھا کہ نہیں تھا. شمر ذل جوشن. تو اس بدبخت نے ابن زیاد کو مشورہ یہ دیا کہ دیکھو، اگر تم یزید کی نگاہوں میں، خلیفہ کی نگاہوں میں بڑے بننا چاہتے ہو تو خلیفہ تو اسی سے خوش ہوگا کہ خلیفہ کی بغاوت کا جس میں ذرا سا بھی امکان ہو، اس کو بھی قتل کر دیا جائے. لہذا تمہارے اس اقدام سے یزید خوش نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتے، لیکن اس نے یہ مشورہ دیا. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمہارے لیے مستقبل میں خطرہ بن سکتے ہیں. لہذا بہر صورت ان کو مجبور کرو. یہ نہیں کہا کہ قتل کرو ان کو پتا تھا کہ یہ قتل پہ کبھی بھی آمادہ نہیں ہوگا. مسلمان تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے خون سے کوئی مسلمان اپنے ہاتھ رنگین کرنا نہیں چاہتا تھا. کہا کہ اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا اس میں تمہاری بہت بڑی بے عزتی ہے. کوفہ والے کہیں گے کہ حضرت حسین یزید کے ہاتھ پہ تو بیعت ہونے کے لیے تیار ہے، مگر اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت ہونے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا. تمہاری جو سیاسی ساکھ ہے وہ خراب ہو جائے گی. جیسے آج کل سیاسی رہنما چاہتے ہیں نا بھائی اس کو اپنے ساتھ ملاؤ ورنہ. خیر، کہا کہ ان کو جانے نہ دو، بلکہ ان کو زبردستی اپنے ہاتھ پہ بیعت پر مجبور کرو. قتل کا ارادہ نہیں، بیعت مجبور کرو اپنے ہاتھ پہ. ابن زیاد اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے ایک لشکر بھیجا، اسی بدبخت کو بھیجا، شمر ابن جوشن کو. کہا کہ عمرو ابن سعد کو خط لکھ کے بھیجا
کہ عمرو بن سعد کو کہو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زبردستی اس بات پہ مجبور کرے کہ وہ میرے ہاتھ پہ کوفہ میں آ کے بیعت ہو جائیں. زبردست، قتل وتل کا نہیں، زبردستی. اگر وہ بیعت پہ نہیں ہوتے تو ان کے خلاف تلوار اٹھائے، جنگ کرے، جنگ کر کے ان کو مجبور کیا جائے تاکہ میرے ہاتھ پہ بیعت ہو. اور اگر عمرو بن سعد اس کام کے لیے تیار نہیں ہوتا تو عمرو بن سعد کو قتل کر دو. جب یہ جو تھا شمر ذی الجوشن یہ آیا ہے کربلا میں، تو یہ جو عمرو بن سعد تھا یہ سمجھ گیا کہ اب یا تو مجھے حضرت حسین کے خلاف جنگ کرنی پڑے گی اور ان کو بیعت پر مجبور کرنا پڑے گا، ورنہ مجھے بم دھماکے سے اڑا دیا جائے گا. آج کل تو بم دھماکے سے اڑاتے، اس زمانے میں تلوار سے اڑایا جاتا تھا. مجھے اڑا دیا جائے گا. لہذا اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مجبور کیا اور کہا کہ حضرت میں اپنے ہاتھ رنگین نہیں کرنا چاہتا اہل بیت کے خون سے. بہت زور لگایا اس نے کہ آپ براہ مہربانی آپ اس ابن زیاد کے ہاتھ پہ بیعت ہو جائیں، ورنہ میری زندگی کو بھی خطرہ ہے اور اس میں جو ہے بہت مسائل کھڑے ہوں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں. فرمایا اگر میں بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ امیر المومنین کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا، اس بدبخت کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا. مقصد امن ہے تو امن اس طرح بھی ہو سکتا ہے. جب دیکھ لیا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کسی بھی طرح آمادہ نہیں ہوئے تو بالآخر اس نے جنگ کا ارادہ کیا اور تلوار اٹھانے کا ارادہ کیا. اور 9 محرم جمعرات کا دن تھا جس دن جنگ کے لیے تیاری شروع کی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت سے فرمایا کہ دیکھو یہ تو کسی صورت میں آمادہ نہیں ہو رہے اور مجھے تقریباً یقین ہو چلا ہے میں بیعت کرنے کے لیے تیار تو ہوں گا نہیں بیعت ہونے کے لیے، جس کے نتیجے میں مجھے تقریباً یقین ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی ہے تو آپ کے اہل خانہ رونا شروع ہو گئے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بہن تھی، سگی بہن، وہ بھی روئی. تو تاریخ کی جو مستند روایات ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل خانہ کو آواز پست کرنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اسلام میں نوحے کرنا، چیخ چلا کے رونا یہ گناہ کبیرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو روتے ہوئے گریبان چاک کرتی ہیں، سینہ پیٹتی ہیں اور آوازوں کو بلند کرتی ہیں. اور فرمایا کہ یہ دن ہمارے لیے آزمائش کا دن ہے، لہذا عبادت میں مشغول ہو جاؤ. شیعہ مورخین نے خود یہ بات لکھی ہے کہ 9 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے غسل کیا. پانی تھا تو غسل کیا نا؟ نہیں آ رہی سمجھ بات؟ وہ کہتے ہیں پانی بند ہو گیا 1 ہفتے سے اور کھانا بند ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پانی موجود تھا کیونکہ کربلا میں جہاں یہ ٹھہرے تھے پانی کی نہر میرا خیال ہے آج تک بھی موجود ہے، وہ جو وہاں سے گزرتی ہے، دریا ہے بلکہ باقاعدہ. تو نہ پانی بند ہوا میرے بھائی، نہ روٹی بند ہوئی، کچھ بھی بند نہیں ہوا. کھانا پینا الحمدللہ موجود تھا، سب چل رہا تھا. غسل کیا، نماز اور تلاوت میں مشغول ہو گئے. رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی خواب میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو شہادت خوشخبری سنائی. بری خبر نہیں سنائی، شہادت کی خوشخبری سنائی. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ یہ نہیں بتایا کہ یہ منحوس دن ہوگا تمہارے لیے، اور شہادت تو مبارک دن ہوتا ہے مسلمان کے لیے، شہادت سے بڑھ کر کون سا دن ہوگا. 10 محرم جمعے کا دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ زبردستی ان کو پکڑ کے حوالے کیا جائے. مسلم بن عقیل جو حضرت حسین کے بھتیجے تھے ان کی اولادیں بھی جنگ میں موجود تھیں اور ان کے والد چونکہ شہید کر دیے گئے تھے، غصے میں تھے وہ لوگ. تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جتنے بھی اہل بیت میں جوان مرد تھے، حضرت حسین کی تمام اولادیں جوان تھی اس وقت، جوان اولادیں اور جتنے بھی اہل بیت کے جوان مرد تھے، عورتوں کو ہٹا کے جتنے مرد تھے ان تمام مردوں نے حضرت حسین کا محاصرہ کیا اور کہا کہ جب تک حضرت حسین ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ بھی موجود ہے ہم دشمن کو، باغیوں کو حضرت حسین تک پہنچنے نہیں دیں گے. اور ایک ایک کر کے شہید ہو گئے. کتنے تھے وہ؟
اس میں دو طرح کی روایات ہیں. ایک روایت میں 13 ہے ابن سعد کی روایت, اور جو زیادہ سے زیادہ روایت ملتی ہے وہ 72 افراد, 72 جوان مرد تھے حضرت حسین کے ساتھ. تو 72 کے 72 جوان مرد شہید ہو گئے, آخر میں حضرت حسین اکیلے رہ گئے. تو پھر حضرت حسین کی طرف کون بدبخت بڑھا, اس میں عمرو ابن سعد کا نام نہیں ہے, کمانڈر نہیں تھا. جو بھی تھا بہرحال اس نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کو پہلے گرفتار کیا جائے, قتل نہ کیا جائے. اس لیے روایات میں آتا ہے پہلے آپ کا ہاتھ کاٹا, اس نے ہاتھ پہ وار کیا, بازو پہ, پھر بائیں بازو پہ وار کیا. اس طرح جسم پہ وار مختلف کیے تاکہ آپ گرفتاری پیش کر دیں, مگر آپ نے گرفتاری نہیں دی, جس کے نتیجے میں اس بدبخت نے, جو بدبخت تھا مسلم تھا, غیر مسلم تھا, منافق تھا, یہودی تھا, ظاہر ہے کسی مسلمان کی اولاد نہیں ہو سکتا. اگر مسلمان تھا بھی تو ایسا بدبخت کہ اس کا اسلام ہونا نہ ہونا برابر ہے. اس بدبخت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا, اور اس کے بعد یہ سر, آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک اس نے کوفہ پہنچایا, یقین دہانی کرانے کے لیے کہ حضرت حسین کو ہم نے قتل کر دیا ہے. حضرت حسین کا سر بھی پہنچایا, اور ابن سعد کے جتنے افراد تھے انہوں نے جتنے اہل بیت تھے اس وقت خیموں میں موجود, جن میں حضرت زینب بھی اور چھوٹے بچے, جوان مرد تمام قتل کر دیے گئے, جن کی تعداد تقریباً 72, اور جتنے افراد باقی بچے تھے ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا. ایک بات اہم ہے یہاں پہ, اس وقت حضرت حسین کے ایک جوان بیٹے باقی رہ گئے تھے, زین العابدین, جن کو علی اکبر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. یہ چونکہ بیمار تھے لہذا ان کو قتل نہیں کیا گیا, یہ شیعہ خود اس کے معترف ہیں. اور حضرت حسین کی پھر آگے جتنی اولاد چلی ہے وہ امام زین العابدین ہی سے چلی ہے. اس سے دو باتیں پتہ چلی. نمبر ایک, یہ جو آج کل حسینی سید مارکیٹ میں اتنے اویلیبل ہیں یہ جعلی ہے, کیونکہ حضرت حسین کے صرف ایک بیٹے زندہ رہ گئے تھے کربلا میں. ایک بیٹے سے میرے بھائی اتنے نہیں ہو سکتے. کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ہر آدمی حسینی سید بنا ہوا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اس فوج نے اس کا خیال کیا تھا کہ جو بیمار ہے اس پہ تلوار, بولو بھائی, نہ اٹھائی جائے. بیمار تھے اس لیے ان کو چھوڑ دیا. تلوار صرف انہی پہ اٹھائی ہے جو لڑنے والے تھے. تو یہ جو ایک قصہ بیان کیا جاتا ہے نا ظلم و ستم کی, ایسی یقیناً اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا کہ نبی کے نواسے کا خون ہوا ہو, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جس نے قتل کیا وہ دنیا کا سب سے بڑا اس وقت روئے زمین پر اس سے بڑا بدبخت دنیا میں کوئی نہیں تھا, اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن میرے بھائی جس طرح قصے سنا کے تڑکا لگا کے واقعے کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح واقعہ ہے نہیں. پانی بند. ایک شیعہ بیان کر رہا تھا کربلا کا واقعہ, ان کا مقصد ہے عوام کو رلانا, کیونکہ بیچاروں کے پاس پورے سال کرنے دھرنے کے لیے کچھ ہوتا نہیں. ایک محرم ہی ہوتا ہے جس میں کربلا کا واقعہ سنا کے خود بھی روتے ہیں, پبلک بھی روتی ہے. اگر یہ محرم کا میں کربلا ان سے چھین لیا جائے تو بیچاروں کے پاس کچھ بچے گا نہیں. عوام بیٹھے گی کس موضوع پر بیان سنے گی؟ تو کوئی بیواؤں کے حقوق یا یتیموں کے حقوق یا کوئی, یہ تو بیچاروں کے لغت میں ہے ہی نہیں. نماز روزہ زکات کچھ نہیں ہے. کربلا ہے جس سے پورا دین چل رہا ہے. بعض لوگوں کا دین ربیع الاول سے چل رہا ہے, بعض کا کربلا سے چل رہا ہے. تو ایک آدمی جو تھا وہ اس نے امام حسین کا واقعہ سنانا تھا, اور چھوڑے واقعہ میں حذف کر دیتا ہوں, بات کافی لمبی ہو جائے گی, پھر بعض لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے اس سے. خیر, تو حضرت حسین اللہ تعالی عنہ کو اس طرح شہید کیا گیا اور اہل بیت تمام کے تمام کو لے جایا گیا ابن زیاد کے پاس. یہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی جب یہ ابن زیاد کے پاس پہنچے ہیں تو ابن زیاد نے کے سامنے انہوں نے بہت اونچی زبان میں بات کی اور کہا کہ بدبخت, تو نے جو کچھ کیا وہ ایک ایسا کام ہے, یعنی نبی کے نواسے کے خون سے ہاتھ رنگین ہو جانا, اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے. تو جب بہت زیادہ انہوں نے اس کے سامنے آواز اونچی کی تو ابن زیاد غصے میں آیا اور ارادہ کیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اس وقت عورتوں اور بچوں کا اس دور میں بھی احترام کیا جاتا تھا. حضرت زینب جو حضرت حسین کی بہن تھی, انہوں نے ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر کہا کہ بدبخت, تو نے نبی کے نواسے کو تو قتل کر دیا ہے,
اب کیا تو مزید اپنے ہاتھ نبی کے آل سے کے خون سے جو ہے رنگین کرنا چاہتا ہے؟ ابن زیاد نے جب یہ جملہ سنا تو اپنے قتل کے ارادے سے باز آ گیا. اس کے بعد حضرت معاویہ یزید کو جب پتا چلا ہے تو یہ تمام اہل بیت اور حضرت حسین کا سر مبارک دمشق پہنچایا گیا. تمام شیعہ مورخین اس پر متفق ہیں. آپ کسی شیعہ سے پوچھ لیں، ان کی کتابوں میں دیکھ لیں کہ یزید نے جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک دیکھا ہے تو اس نے جو اپنا گورنر تھا عراق کا، یہ کوفہ کا گورنر جس کا نام ابن زیاد ہے، اس پر لعنت بھیجی اور کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے. ابن سمیہ اس لیے کہا کہ عرب جب کسی کو گالی دیتے تھے تو ماں کی طرف منسوب کرتے تھے، باپ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اس کے باپ کا پتہ ہی. آج انگریز منسوبی ماں کی طرف کرتا ہے، صحیح ہے کہ باپ کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. تو یزید نے کہا کہ اللہ ابن سمیہ پر لعنت کرے اور کہا کہ مجھے خوش کرنے کے لیے اس سے کم بھی کچھ کیا جا سکتا تھا، میں اس پر راضی نہیں تھا. اس کے بعد اس نے جتنے اہل بیت تھے تمام کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا اور مدینہ منورہ عزت اور اکرام کے ساتھ روانہ کیا. اب رہا یہ مسئلہ کہ یزید اس قتل میں شریک تھا یا نہیں تھا. بہرحال یہ چونکہ اس کی دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے اور ابن زیاد چونکہ اس کا گورنر تھا، لہذا بہت سے علماء یزید کو بھی لعن طعن کرتے ہیں کیونکہ اس کے گورنر نے یہ کام کیا ہے. اور بعض علماء یزید کا دفاع کرتے ہیں کہ اگرچہ گورنر نے کیا ہے مگر گورنر نے یزید کی اجازت سے یہ کام نہیں کیا تھا. حقیقت کیا ہے؟ اللہ یزید کو قیامت میں پکڑے گا یا نہیں پکڑے گا، میرے بھائی ہمارا چونکہ ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے، وہ جانے وہ لوگ جانے. تو یہ وہ واقعہ ہے جو کربلا کے نام سے موسوم ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے. اس واقعے کی اس سے زیادہ حقیقت نہیں. یہ یقیناً بہت بدبختی کی بات ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیے اس واقعے کے بعد جو کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، اس کی عزت معاشرے میں کم ہوئی اور کچھ وقت کے بعد وہ گورنری سے دستبردار ہو گیا، ذلیل ہو کر مر گیا. واللہ عالم کیا ہوا پھر اس کے ساتھ. تو اس کے بعد جو ہے نا جہاد ہوتا رہا ہے، الحمدللہ آج تک ہو رہا ہے. یہ وہ واقعہ ہے، مختصر الفاظ میں نے آپ کے سامنے کربلا کی حقیقت کو بیان کیا جو صحیح سند سے ثابت. باقی بیان کرنے والے معلوم ہے کیا کچھ شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ چونکہ بغاوت پر ڈٹے رہے تھے تو حجاج بن یوسف کے دور میں حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر نے چونکہ مکہ میں خلافت کا اعلان کیا تو حجاج بن یوسف نے مکہ پہ چڑھائی کر کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، قتل کر دیا. یہ ہے اسلامی تاریخ کا وہ ایک اہم پہلو جس کو آج کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اور اس میں فضول کہانیاں، فضول قصے. آپ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھ جائیں، 1.5-2 گھنٹے، پھر پانی بند، پھر زینب آئی، پھر زینب گئی، پھر وہ آئے، پھر وہ گئے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں ہے کون آیا کون گیا، پھر یہ نہیں ملا، پھر وہ نہیں ملا. ایسے ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں. میرے بھائی ہمیں کیا سبق ملتا ہے ان واقعات سے؟ جو اچھا یہاں ایک اہم چیز، یہ بات بھی تمام مورخین ذکر کرتے ہیں، تقریباً تمام مورخین، کہ یزید نے جب حضرت حسین کا سر دیکھا اور دیکھا کہ میری دور حکومت میں یہ کام ہوا ہے تو 3 دن تک یزید اور اس کے اہل خانہ نے ماتم کیا ہے. کیا کیا ہے؟ بولو بھائی، کیا کیا ہے؟ ماتم کیا ہے. صحیح ہے نا؟ سینہ پیٹا ہے. کس نے پیٹا؟ یزید اور اس کے اہل خانہ نے. حضرت حسین کے جتنے ماننے والے اور اہل خانہ تھے کسی نے اونچی آواز سے رونے کی بھی کوشش نہیں کی ہے اس ظلم پر. لہذا جو حضرت حسین کے ماننے والے ہیں وہ آج تک خاموش ہیں اور جو یزیدی ہیں وہ آج تک روتے پیٹتے اور سینہ، بولو بھائی، جو جس کا ماننے والا ہوتا ہے اسی کی اتباع کرتا ہے نہیں کرتا؟ تو آج تک وہی پیٹ رہے ہیں جنہوں نے کیا ہے. یزید کے بارے میں ہے کہ وہ کیونکہ اس کے دور خلافت میں اتنا بڑا جرم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نواسے نبی علیہ السلام حضرت حسن حسین سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے. مجھے تو حقیقت ہے کہ یہ واقعہ سناتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رہتا، جو اس لیے میں واقعات کے اکثر پہلو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. صحیح نا؟ جہاں وائرس آنے کا امکان ہو وہ ڈیلیٹ. یہ ایسے یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کے واقعات ہیں. ظاہر ہے انسان کیسے جذبات پہ قابو رکھے جو ہے نا. میں جب یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ پڑھ رہا تھا بیان کے لیے جو صحیح اسناد سے ثابت ہے تو حقیقت یہ ہے کہ پڑھتے ہوئے اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ پا رہا تھا. میں سوچ رہا تھا میں عوام کے سامنے کیسے
یہ صرف یہی بات کہ حضرت حسین کا قتل ہوا ہے میدان کربلا میں، یہی بات مسلمان کو رلانے کے لیے کافی ہے۔ تو بڑی مشکل سے میں نے سوچا کہ میں آج کسی طرح جذبات پہ قابو رکھے جلدی جلدی اس کو سمیٹ کے بیان کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کتنی تھی حضرت حسن اور حضرت حسین سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ یہ محبت اس لیے بھی بتا رہا ہوں کہ تاکہ آپ بھی اپنے پوتے نواسوں سے محبت کیا کریں، بچوں سے محبت کیا کریں، مار مار کے کوٹ کے مسجد سے باہر نہ نکالا کریں ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو مسجد کے دروازے پر دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا نرم ہو گیا، بچوں کو دیکھ کے محبت انسان کی بھڑکتی ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عربی خطبہ جو ہوتا ہے، ایک تو ہماری تقریر ہوتی ہے نا، ایک وہ خطبہ جس کو سننا واجب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خطبہ چھوڑ کے گئے اور حضرت حسن حسین کو اٹھا کے لائے اور ممبر پہ بٹھایا اور خطبے میں فرمایا صدق اللہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، فرمایا اللہ نے سچ کہا، تمہاری مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فرمایا دیکھو میں اللہ کے ذکر میں مشغول تھا لیکن اس اولاد کی محبت نے مجھے خطبے سے بھی غافل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے نواسوں سے محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن اور حضرت حسین ان دونوں حضرات نے 20 مرتبہ بیت اللہ کا پیدل حج کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو میرے بھائی جو حسین کے ماننے والے ہیں ان کو اسی قسم کے کام کرنے چاہیے۔ ماتم کرنا یہ حسین کے دشمنوں کا کام ہو سکتا ہے، حسین کے عاشقوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں حضرت حسین کے 2-4 تھوڑے واقعات اور سناؤں۔ سنانے کا مقصد صرف تاریخ پر مطلع کرنا نہیں ہے، آپ کو حسینی بنانا مقصود ہے۔ اگر یہ کام کریں گے تو حسینی بنیں گے۔ نمبر 1، حضرت حسین نے ماتم نہیں کیا، صبر کی تلقین کی۔ نمبر 2، حضرت حسین نے 20 مرتبہ پیدل حج کیا ہے، اور ہمارے ہاں کئی لوگوں پہ حج فرض ہو چکا ہے، ایک دفعہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کے بھی حج کرنے کی توفیق نہیں ملی۔ تو جس پہ حج فرض ہو اور ایک مرتبہ بھی بیت اللہ کا حج نہ کرے وہ حسین ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص بات جس کو مورخین ذکر کرتے ہیں بہت زیادہ، وہ تھی سخاوت۔ بلکہ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن حسین کو جنت کی بشارت دی اور حضرت حسن کے بارے میں بشارت دی۔ فرمایا اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے، میری اس اولاد کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کروائے گا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ مسلمانوں کے 2 گروہ تھے، حضرت حسن کے ذریعے دونوں کے گروہوں میں صلح ہوئی ہے۔ تو مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی کوشش کرنا یہ کس کی سنت ہے؟ بولو بھائی، حضرت حسن حسین کی۔ اور اختلافی باتیں کر کے صحابہ کو گالیاں دے کے اختلاف پیدا کرنا معاذ اللہ اور انتشار پیدا کرنا، ایک دوسرے کے اکابر کو گالیاں دینے سے بتاؤ اتفاق پیدا ہوتا ہے یا انتشار پیدا ہوتا ہے؟ کھلے عام مجالس میں ابو بکر کو گالیاں دی جا رہی ہوں، عمر ابن خطاب کو گالیاں دی جا رہی ہوں، عثمان غنی کو گالیاں دی جا رہی ہوں، اور توقع یہ رکھی جائے کہ ملک میں امن ہوگا، شیعہ سنی بھائی بن کے رہیں گے، تو میرے بھائی یہ صرف کہنے کی باتیں ہو سکتی ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ بھائی بنانے کے لیے کچھ کام بھائی چارگی جیسے کرنے پڑتے ہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، قرآن کہتا ہے کہ تم ان بتوں کو گالیاں نہ دو، کیونکہ تم ان کے بتوں کو گالیاں دو گے تو تمہارے رب کو یہ گالیاں دینا شروع ہو جائیں گے، لہذا بتوں کو گالیاں دینا چھوڑ دو۔ ہمارا قرآن ہمیں اس قدر اتحاد کی تعلیم دیتا ہے کہ ان کے بتوں کو گالیاں دینے سے روک رہا ہے، تو ہم ان کے بت کو اگر برا نہیں کہہ سکتے تو کوئی ہمارے ان صحابہ کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد، تو میرے بھائی ان کو گالیاں دینا یہ کس قدر حرام اور کس قدر گناہ ہوگا، اور اس سے کیا ملک میں اتفاق اور اتحاد کی امید کی جا سکتی ہے کہ ایسی حرکتوں سے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت معاویہ کو خلیفہ برحق نہیں سمجھتے تھے، مگر اس کے باوجود اس لیے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے تاکہ مسلمان ایک خلیفہ پر متحد ہو جائیں اور مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ تو جو شخص حضرت حسن حسین کے راستے پر چلنے والا ہوگا وہ مسلمانوں کو متحد کرنے کی باتیں کرے گا، توڑنے اور تلواروں کی باتیں نہیں کرے گا، آپس میں پھوٹ ڈالنے کی باتیں نہیں کرے گا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، ایک مرتبہ حضرت حسن نے دیکھا کہ ایک شخص، آج حسینی بہت ہیں لیکن سخاوت نظر نہیں آئے گی، ہر آدمی کا شجر نسب حضرت حسین سے جا کے مل رہا ہے، جس کو دیکھو سید حضرت حسین تو اور حسن، جس میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا، باقی سب کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد، ابراہیم علیہ السلام میں سخاوت تھی، قرآن بار بار بیان کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سخاوت خون میں شامل ہوئی ہے. تو یاد رکھو جس کے خون میں سخاوت نہیں ہے وہ سید نہیں ہو سکتا جو چاہے ہو. یہ خون میں منتقل ہوئی ہے سخاوت نبی کی اولاد میں. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنے باغ میں، ایک شخص ہے جو اس کے سامنے بھوکا کتا بیٹھا ہوا تھا. یہ شخص روٹی کا ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور ایک لقمہ کتے کو کھلا رہا ہے باغ میں. حضرت حسن نے اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک جانور میرے سامنے کھڑا ہے، میں خود کھاؤں اور وہ مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھوں، میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی. میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ میں کھا رہا ہوں اور کتا مجھے للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھے، لہذا میں نے کھانے میں اپنے ساتھ اس کو بھی شریک کر لیا. وہ شخص تھا غلام، غریب آدمی، مالک نے 1-2 روٹی دی ہوگی کھانے کے لیے، اس میں سے آدھی کتے کو کھلا رہا ہے. حضرت حسن نے کہا کہ اگر یہ شخص اس جانور کا اتنا خیال کر سکتا ہے اور اس میں غیرت ہے تو مجھے اس سے زیادہ غیرت کا اور سخاوت کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. اور کہا کہ تو کس کا غلام ہے؟ اس نے بتایا فلاں کا. حضرت حسن اس کے پاس گئے اور اس کو غلام کو خرید کے آزاد کیا اور وہ پورا باغ خرید کے اس غلام کے حوالے کر دی. یہ ایک واقعہ نہیں، درجنوں واقعات ہیں ایسے. میں ابھی سنانا شروع کروں گا تو وقت ختم ہو جائے گا. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو طلاق دی. 4 بیویاں تھیں نا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. حضرت حسن حسین دونوں 4 بیویاں رکھتے تھے. خلفائے راشدین میں کسی کی بھی ایک بیوی نہیں تھی، سب کی 4. اور صحابہ میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس کی ایک بیوی ہو. تو صحابہ کا راستہ 2-2, 3-3 بیویوں والا ہے. ساری زندگی ایک بیوی والا راستہ صحابہ کا راستہ نہیں ہے. ہمارا یہ راستہ ہو سکتا ہے، صحابہ کا نہیں. بہرحال بس یہ اتنا ہی کافی ہے، زیادہ ہو جاتا ہے برداشت سے لوگوں کی باہر ہو جاتا ہے معاملہ. تو یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت حسن کی ساری زندگی، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مصروف کون ہوگا؟ فجر کی نماز کے بعد بیٹھتے تھے ذکر اللہ کے لیے، اشراق تک ذکر اللہ میں مشغول رہتے تھے. ذکر اتنا کرتے تھے، عبادت رات کی الگ، علم الگ. اپنی اولاد کو علم کے راستے پر لگایا اور فرماتے تھے کہ تم علم حاصل کرو اس لیے کہ آج تم چھوٹے ہو، کل تمہیں قوم کا مقتدا اور رہبر بننا ہے. 20 مرتبہ پیدل حج اور جنگوں میں شرکت علیحدہ. ان تمام چیزوں کے باوجود بیویاں کتنی؟ آج سارا دن گھر میں پڑے رہتے ہیں، کرنے دھرنے کا کوئی کام ہوتا نہیں ہے، پھر بھی کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. باقی سارے کاموں کے لیے، گرل فرینڈ سے باتیں کرنے کے لیے ٹائم ہے، پیسے بھی ہیں. گرل فرینڈ کو موبائل خرید کے دیں گے، طارق روڈ سے شاپنگ کرائیں گے. بیوی رکھ کے عزت اور اہتمام کے ساتھ اس کو کھلانے کی صلاحیت آج کے مسلمان میں ختم ہو گئی ہے. گرل فرینڈ رکھنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھتا کہ مہنگائی ہے یا نہیں ہے. شادی کرنے سے پہلے نا وہ مہنگائی بہت ہے بھائی، بیوی نہیں افورڈ کر سکتے. تو میری 8 گرل فرینڈیں کہاں سے افورڈ ہو رہی ہے بھائی؟ خیر یہ ایک الگ موضوع ہے، اس کا بھی تعلق ہے یہ حضرت حسن حسین سے. تو حضرت حسن نے ایک زوجہ کو طلاق دی. تو طلاق دینے کے بعد تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو، آج ہمارے یہاں طلاق دینے کے بعد دھکے دے کے نکالا جاتا ہے اور اس کا سارا جہیز بھی قبضے میں رکھ لیا جاتا ہے. حضرت حسن نے طلاق دی تو 100 باندیاں دی اس کو اور 10,000 دینار اشرفیہ سونے کی ہوتی تھی اس زمانے میں. آج کل تو نوٹ ہوتے ہیں نا کاغذ کے، جب گورنمنٹ کہہ دے یہ معطل تو یہ ان کو چائے میں ڈبو ڈبو کے بھی نہیں کھا سکتا، اس قابل بھی نہیں ہے. وہ اوریجنل مال ہوتا تھا سونے. اور شہد کے مٹکے 100، اتنا مال دے کے بھیجا. جب اس زوجہ کو یہ سارا مال ملا تو اس نے کہا کہ متاع قلیل فی حبیب مفارق، فرمایا جس محبوب سے جدائی ہو رہی ہے اس محبوب کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے. یہ مال ہے لیکن جس بڑی شخصیت کے نکاح سے میں محروم ہو گئی اس کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. تو حضرت حسین نے جواب میں فرمایا، حضرت حسن نے جب یہ قاصد نے یہ پیغام پہنچایا، حضرت حسن نے فرمایا اگر میں نے طلاق بائن نہ دی ہوتی، نکاح ختم نہ کیا ہوتا تو میں رجوع کر لیتا اس سے. اس زمانے میں یہ تھا کہ طلاق دے دی تو دے دی. آج کل ایسا ہوتا ہے دیتے ہیں پھر غیر مقلدین کے پاس جا کے حلال کروا کے لے آتے ہیں اس کو. سمجھ آئیے نا بات؟ اس سے میرے بھائی بیوی حلال نہیں ہو جاتی. طلاق کلاشنکوف کی گولی کی طرح ہے، چل گئی تو اب کوئی مولوی اس کو نکال کے باہر نہیں لگا سکتا. مولوی کا کام بیویوں کو حلال کرنا. جس نے 3 طلاقیں بیوی کو دے دی تو بھی سمجھ لو بم دھماکہ مار دیا اس نے. صحیح ہے نا؟ اب کسی مولوی کے پاس جا کے اس کو حلال کرنے کی اگر کوشش کی
تو بیوی حلال نہیں ہوگی. یوں سمجھے کہ زنا تو آپ حلال کر کے کرنا شروع کر دو گے. زنا کو زنا سمجھ کے کرو کم گناہ ہے, اور زنا کو حلال کا لیبل لگا کے کرو تو اس میں کفر کا خطرہ ہے. 3 طلاقیں اگر دے دیے, ایک وقت میں دی ہو یا مختلف اوقات میں دی ہو, تو بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. یہ بات خوب ذہن میں رکھیں. اس لیے طلاق دینے سے پہلے انسان کو 100 دفعہ سوچنا چاہیے. بہرحال تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سیرت ہے اس میں سخاوت ملے گی آپ کو, یتیموں کی کفالت ملے گی, بیوگان سے نکاح اور شادیاں ملیں گی آپ کو اس میں, اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بردباری, قوت برداشت. جب حضرت حسن کو شہید کیا گیا ہے تو حضرت حسن کا جب جنازہ اٹھا تو خلیفہ جو تھا مروان وہ رو پڑا جنازہ دیکھ کر. کسی نے کہا کہ تو زندگی بھر ان کی مخالفت کرتا رہا ہے اور آج ان کو دیکھ کے روتا کیوں ہے؟ تو ہمیشہ ان کی مخالفت, تجھے ڈر تھا کہ بغاوت نہ کر دیں, رو کیوں رہا ہے؟ ان کو برا بلا بھی کہتا تھا تو زندگی میں. تو خلیفہ نے کہا کہ میں ایک ایسے شخص کو برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی قوت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. یہ جذبات سے مغلوب ہونے والے نہیں تھے. ایسے شخص کو میں برا بلا کہتا تھا جس میں برداشت کی طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ تھی. بردباری اور برداشت آج ہمارے معاشرے میں برداشت نہیں ہے. ایک بم پھٹتا ہے تو بم سے اتنا نقصان نہیں ہوتا, احتجاج میں جتنی دکانیں جلا کے نقصان ہو جاتا ہے. تو حسین کو ماننے والے احتجاج میں دکانیں نہیں جلاتے, صبر اور برداشت سے بولو بھائی کام لیتے ہیں. حضرت حسن میں کتنی قوت برداشت تھی. ایک دفعہ حضرت حسن کو خلیفہ برا بلا کہہ رہا تھا تو جھگڑا ہو رہا تھا حضرت حسن سے. خلیفہ نے کی ناک نکلی تو خلیفہ نے ناک جو ہے نا سیدھے ہاتھ سے صاف کی. حضرت حسن نے دیکھا کہ یہ غلطی ہے, فوراً فرمایا کہ ناک الٹے ہاتھ سے صاف کرنی چاہیے. یعنی یہ اس کی علامت ہے کہ اس موقع پر بھی نصیحت کا آپ نے موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. وہ حیران ہوا کہ یہ کس قدر بردبار ہے اور کس قدر ان میں قوت برداشت ہے. تو میرے بھائی آج ہماری قوم برداشت سے باہر ہو گئی. برداشت والی پالیسی جہاں پھٹنا چاہیے وہاں پھٹتے نہیں ہے. پھٹو جا کے ادھر, یہ چینل پھر تبدیل ہو جاتا ہے, پھر واپس لانا مشکل. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا امریکی یہ جو قندھار آپریشن شروع ہوا ہے امریکہ میں, یہ ادھر افغانستان میں قندھار آپریشن شروع ہوا ہے. بڑی اس کی خبروں کو اچھالا گیا ہے کہ آخری آپریشن ہو رہا ہے. پہلے ہلمند آپریشن شروع ہوا تھا آخری, تو آپریشن شروع ہونے کی خبریں تو آئیں, ختم ہونے کی کوئی خبر مارکیٹ میں آئی نہیں ہے. شروع تو بہت دھوم دھام سے یہ ہلمند آپریشن آخری مارکا, 52 ملکوں کی فوجیں ہلمند پہ ایئر اٹیک شروع کیا اور ہیلی کاپٹروں سے. اس کا نتیجہ کیا نکلا, یہ خبر پی گئے, ایسے پی گئے پتہ ہی نہیں ہوا. تو بھائی اس لیے کہ مار کھائیے تو وہ خبر ہی مارکیٹ سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے, صحیح ہے, ونڈوز ہی فارمیٹ کر دی گئی ہے. اس کے بعد قندھار آپریشن کی باری آئی تو قندھار آپریشن جب شروع کیا گیا ہے تو آپریشن ابھی شروع ہونے لگا تھا کہ امریکہ کی ایک پوری بٹالین جو ہے نا وہ آپریشن کے لیے اپنے بیس سے نکلی ہے. تو کسی سرکھرے پٹھان نے جا کے ایک ٹرک بم یعنی ایک افغانی نے کیا کیا کہ بارود سے بھرا ہوا ایک ٹرک دور لے کے کھڑا ہوا تھا. وہ موقع دیکھ رہا تھا یہ نکلے اور میں پھٹوں جا کے. تو جیسے یہ ان کی جو بٹالین نکلی ہے, یہ 4-5 دن پہلے کی امت اخبار BBC تمام میڈیا والوں نے اس کو دیا, کیونکہ اتنی اہم یعنی یہ بیچارے چھپا نہیں سکے اس کو, اتنے بڑا نقصان ہوا تھا. تو وہ پٹھان نے ٹرک ڈرائیور نے لے جا کے بھیڑ دیا اس نے. تو اس میں الحمدللہ اتنے امریکی قتل ہوئے کہ, اور مرے کیسے ہیں کہ زمین کھود کھود کے کمبختوں کی لاشوں کو نکالا امریکیوں کی, اور خبر آئی ہے 6 امریکی ہلاک. تو 6 کا مطلب 600 تو انشاءاللہ ہوگا ہی لازمی. تو میرے بھائی حضرت حسین کا راستہ یہ والا ہے, سمجھ میں آ رہی ہے نا بات, جس نے اسلام کو غالب کرنا ہے. اور جامع حضرت حسین کا راستہ, حضرت حسن بھی شہید ہوئے اور حضرت حسین بھی شہید ہوئے. تو جو شہید نہیں ہو رہا یا شہادت کا جذبہ جس میں نہیں ہے اسلام کی خاطر, تو وہ حسین کے راستے پر نہیں ہو سکتا. جس میں شہادت کا جذبہ ہے وہی حضرت حسن و حسین کے راستے پر ہو سکتا ہے. تو میں آج نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑو. 52 ملک تمہارا انتظار کر رہے ہیں افغانستان میں. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک ملک کو جا کے تباہ کرنا کتنا مشکل کام تھا. اللہ نے تمام ملکوں کو جمع کر کے افغانستان میں لا کے جمع کر دیا, جو دنیا کا کمزور ترین ملک ہے, کمزور ترین ملک. اور خدا کی قسم جہاں تک میرا مطالعہ ہے, آج تک تاریخ میں کسی ایسے طاقتور اور کمزور کا مقابلہ نہیں ہوا ہوگا. میرا جہاں تک مطالعہ ہے, ممکن ہے ہوا ہو لیکن میری نظر سے نہیں گزرا. ایک طرف اتنا کمزور مسلمان اور ایک طرف دشمن اتنا طاقتور. بدر میں بھی 313 اور 1000 کا کوئی تو تناسب تھا نا, 313 تھے ایک طرف 1000 تھے,
کچھ تو تناسب تھا, غزوہ احد میں بھی کچھ تناسب تھا, بڑی بڑی جنگیں ہوئے, کچھ نہ کچھ تناسب تھا. لیکن میرے بھائی 52 ملک کی فوجیں اور دوسرے طرف طالبان, جن کی نہ کوئی منظم باقاعدہ فوج ہے, جن کے پاس نہ ہوائی جہاز ہے, نہ ہیلی کاپٹر ہے, اور نہ بڑے بڑے میزائل ہیں, جو روٹی کھانے کے لیے چندہ کرتے ہیں بیچارے, روٹی کے لیے چندے ہوتے ہیں جن کے. ایسے پٹھانوں نے, افغانوں نے لگام دے رکھی ہے 52 ملکوں کو. خدا کی قسم, وہ ملک میں اپنے ملک سے محبت ہم سے زیادہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں پاکستان سے محبت کے دعوے تو ہیں, حب الوطنی آپ کو صدر صاحب میں بھی نظر نہیں آئے گی, کھانے کے چکر میں وہ بھی ملک ہو. وہ لوگ اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں, جیسا زبان سے اتنا نہیں کہتے جتنا عمل سے انہوں نے دکھایا. اپنے ملک کی حفاظت ہم سے زیادہ کرتے ہیں, اور میرے بھائی اسلام کی خاطر لڑتے ہیں. کل میں نے بی بی سی میں براہ راست سنا, ایک امریکی فوجی کا بیان آیا. اس امریکی فوجی کو لائیو انٹرویو اس سے لیا گیا, وہ کہیں کسی وہاں چھت پہ چڑھ کے میزائل تیار کر کے بیٹھا ہوا تھا طالبان پہ حملہ کرنے کے لیے. تو ایک نمائندہ نے جا کے اس سے انٹرویو لیا اور کہا کہ بھائی آپ کو کیسا لگ رہا ہے یہاں پہ, مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اس نے کہا کہ ہم یہاں بہت شدید مصیبت میں ہیں. کیوں مصیبت میں؟ اس نے کہا کہ ہم تو لڑ رہے ہیں, لیکن جس قوم سے ہمارا مقابلہ ہے یہ موت کے لیے لڑ رہی ہے, یہ لڑتی ہے مرنے کے لیے, لہذا ہم اس سے جنگ نہیں جیت سکتے. اور امریکہ کے جو جرنل ہے اس کا بیان ہے, اخباروں میں باقاعدہ چھپا ہے, جو جس کو ریٹائر کر دیا بیچارے کو, اس کا باقاعدہ بیان چھپا ہے. اس نے کہا کہ ہمیں تربیت دی گئی ہے قتل و غارت کی, ہم بچپن سے قتل سیکھتے ہیں, ہمارا کام ہی مارنا ہے قوم کو, لوگوں کو مارنا ہے ہمارا. لیکن اس نے کہا اس کے باوجود ہم افغان جنگ نہیں جیت سکتے. کیوں نہیں جیت سکتے؟ اس کے الفاظ ہیں, اس لیے کہ ہم نے وہاں دیکھا ہے کہ خدا افغانوں کے ساتھ ہے. اس کے یہ الفاظ ہیں, امریکی جنرل کے الفاظ کیا ہیں کہ خدا اس جنگ میں کس کے ساتھ ہے؟ بولو بھائی, افغانوں کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہے. لہذا میں اوباما کو مشورہ دیتا ہوں, اس کے الفاظ ہیں کہ افغانستان سے امریکی فوجیں نکلوا لے, ورنہ یہ روز کٹ کٹ کے مرتے رہیں گے. تو میرے بھائی آج بھی کربلا الحمدللہ گرم ہے, افغانستان میں کربلا کا میدان آج بھی گرم ہے. جس نے میرے بھائی حضرت حسین سے محبت کا جو دعوے دار ہے وہ جائے اور امریکہ کو لگام دینے کی کوشش کرے. تو یہ کام کرنے کا ہے, صحیح ہے نا. اور باقی سارے کام حلیم جو ہے نا, یہ 2 نمبر لوگوں یہ کام ہے. حلیم کی دیگے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب ہوتا ہے, فراق کا معنی جدائی, یار محبوب کو کہتے ہیں. محبوب کی جدائی میں اور محبوب کی یاد میں بتاؤ آدمی گھل کے پتلا ہوتا ہے یا موٹا ہوتا ہے؟ ایک بس سوال کے بعد میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں. بتائیں میرے بھائی, آپ محبوب کی یاد میں پتلے ہوں گے یا موٹے ہوں گے؟ آج تک کوئی ایسا دیکھا محبوبہ کو یاد کر کر کے روتا رہتا ہے اور موٹا ہو رہا ہو روز بروز؟ چائنا بھی ایسی محبوب کی قسم ابھی تک نہیں بنا سکا ہے. چائنا ہر چیز بنا لیتا ہے, ایسا محبوب مارکیٹ میں چائنا بھی نہیں لا سکا جو روز بروز نبی کے عشق میں موٹے ہو رہے ہیں اور حسین کے عشق میں موٹا ہو رہا ہے روز بروز. تو شاعر کہتا ہے ہم فراق یار میں, یار کی جدائی میں گھل گھل کے پتلے ہونے کے بجائے ہاتھی ہو گئے. آج کل کے محبوب ہو گئے. ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. یعنی رستم پہلوان جیسے نظر آ رہے. ایک ربیع الاول کے مہینے میں جو جلوس نکلتے ہیں نبی کی یاد میں, ان جلوسوں میں اسٹیج پہ بیٹھنے والے دیکھ لیں, ان کا وزن چیک کرائیں آپ جا کے, ترازو ٹوٹ جائے گا, بولے گا بھائی اس کا 120 کلو پہ 150 کلو سے کم آپ کو کوئی نہیں نکلے گا. تون کا الگ سے وزن کرائیں, تمام جسم کی باڈی کا وزن ایک طرف, تون کا وزن. یہ نبی سے محبت کے دعوے دار ہیں. آج تک میرے بھائی ان میں شہید بھی خود بخود بیٹھتے ہی ہوتے ہیں, بیٹھے بم پھٹے گا شہید ہو جائیں گے. تو شہادت کے لیے بھی کچھ جاؤ کرو, امریکہ کفر سے لڑو, جاؤ کشمیر میں لڑو, انڈیا سے لڑو جا کے, جاؤ افغانستان میں امریکہ سے لڑو جا کے, تو کچھ شہادت کا مزہ بھی تو آئے نا. تو میرے بھائی محبوب کا وزن 80 کلو کا نہیں ہوتا, یہ بات تو ذہن میں رکھے. تو یہ جو نبی کی حضرت حسین یا نبی کی یاد میں جلوس نکالے جا رہے ہیں, اس سے میرے بھائی ملک کا امن خراب ہو رہا ہے. دہشت گردوں کو بم پھاڑنے کا موقع کیوں دیا جائے؟ وہ دیکھتے اتنے لوگ جمع ہیں تو بم پھاڑیں گے. اتنے لوگوں کو جمانا, ڈبل سواری پر پابندی لگ رہی ہے, 2 آدمی اکٹھے نہ ہو, اور 1000 آدمیوں کے اکٹھا ہونے پر کوئی بات نہیں ہے ملک میں. ہر سال ہنگامے ہوتے ہیں, بم پھٹتے ہیں, اور کتنے تاجروں کا کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا. حکومت کو چاہیے سب سے پہلے جلسوں پر اور یہ دھرنوں پر پابندیاں لگائیں, چاہے 12 ربیع الاول کے جلسے ہو, چاہے محرم کے جلسے ہو. صحابہ کے دور میں اس قسم کے نہ کوئی جلوس نکلا کرتے تھے, نہ اس قسم کے کوئی جلسے ہوتے تھے. اور آج کل تو عجیب حساب کتاب شروع ہو گیا ہے. ربیع الاول میں نبی سے محبت میں بریک ڈانس شروع ہو گیا باقاعدہ.
پہلے تو سمپل سادہ ناچتے تھے نا، اسلامی ناچ جسے کہتے تھے، ناطے پڑھ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. میں ناچ کے نہیں دکھاؤں گا، میرا دل تو کر رہا ہے میں دکھاؤں، تھوڑا سا دل تو کر رہا ہے میں تھوڑا سا دکھاؤں، لیکن آپ لوگ پھر بعد میں مذاق اڑائیں گے. تو ربیع الاول کو باقاعدہ پہلے تو ناطے پڑھ پڑھ کے ناچتے تھے. ایک ہمارے دوست ہیں بڑی اچھی نقل اتارتے ہیں، النبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اچھا ڈانس نکالا ہے، تو ناچتے ہیں. اور اب باقاعدہ بریک ڈانس شروع ہو گیا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ کیا کیا تماشا ہے بھائی. یہ نبی کی یہ ناچنا گانا گویوں کی طرح، میراثیوں کی طرح. میرے بھائی میراثیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ مراثی جو تھے نا، یہ ایک نیچ نسل کی قوم ہے، خاندان ہے، ہمیشہ گانے بجانے والے ہوا کرتے تھے. یہ میراثیوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو چھوڑ دو یہ کنڈے مونڈے، یہ حلیم کی دیگیں اور یہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑ دینے چاہیے. میرے بھائی یہ باتیں، ہمارے نبی 27 مرتبہ گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے میدان جنگ میں لڑے ہیں. ہمارے نبی کو حلوے کھانے کی فرصت نہیں تھی، نہ ہمارے نبی نے حلوے کھائے ہیں. میدان جنگ میں ایک دن کھانا ملتا تھا، ایک دن بھوکا رہتے تھے. اور میدان جنگ میں جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے. جو نبی کا عاشق ہے وہ ربیع الاول کے حلوے مانڈے چھوڑے اور یہ ناچنا گانا میراثیوں کی طرح چھوڑے. سب سے پہلے اپنا ویٹ کم کرے تاکہ دیکھنے سے نظر آئے کہ نبی کا عاشق ہے واقعتاً. صحیح ہے نا، اتنا زیادہ ویٹ نبی کے عاشق کا نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ کفر کے خلاف اپنی صلاحیتیں خرچ کریں. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن پیدا فرمائے، اور جو حضرت حسن و حسین کی صحیح تعلیمات ہیں ان تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب